علیکم آل اوور دا ورلڈز، جتنے بھی میرے ویورز ہیں، میں ہوں صفدر عباس، موٹیویشنل سپیکر۔ آپ دیکھ رہے ہیں بزنس آئیڈیاز ود صفدر عباس۔ تو آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ امیر ہونے کا میتھڈ کیا ہے، امیر کیسے ہوتے ہیں، یا وہ کون سے لوگ ہیں جو اتنے زیادہ امیر ہیں جو دنیا کے 4% لوگ ہیں اور ان کے پاس دنیا کی 96% دولت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ کیسا یعنی انصاف ہے کہ 4% لوگوں کے پاس دنیا کی 96% دولت ہے، اور جو باقی 96% ہے ان پوری دنیا کے 96% جو باقی کے لوگ ہیں ان کے پاس 4% ہے۔ تو اس پہ آج ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے ملتی ہے۔ کیا اس کے لیے بچپن سے ہی ملینر پیدا ہونا پڑتا ہے یا کوئی خاص میتھڈ ہے؟ تو میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپلس دیتا ہوں۔ ایک ہے جیک کینفیلڈ، یہ امریکہ کے ہیں، یہ موٹیویشنل سپیکر تھے۔ یہ 19 اگست 1944 کو پیدا ہوئے ٹیکساس میں، امریکہ کا ایک شہر ہے ٹیکساس، وہاں پہ پیدا ہوئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ملاقات ہو گئی کلیمنٹ سٹون سے۔ یہ ولیم کلیمنگ سٹون ان کا اصل نام ہے، ان کو ڈبلیو کلیمنگ سٹون بھی کہتے ہیں، اور یہ پچھلی صدی کا وہ عظیم انسان ہے کہ جس نے ملینر پیدا کرنے شروع کیے۔ تو کہتا اس سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ سر میری جو ایئرلی انکم ہے نا وہ ٹوٹلی ہے $8,000، یعنی $750 ایک مہینے کے بنتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں امیر ترین آدمی بن جاؤں۔ تو ڈبلیو کلیمنٹ سٹون نے اس سے پوچھا، کلیمنٹ سٹون کے بارے میں بتا دوں کہ یہ 1902 میں پیدا ہوئے ہیں، 4 مئی 1902 میں، اور ان کی وفات ہوئی ہے 2002 میں 3 ستمبر کو۔ تو 100 سال یہ آدمی زندہ رہا ہے اور اس نے دنیا کا نقشہ ہی چینج کر دیا ہے۔ تو کلیمنٹ سٹون کہتا ہے کہ تم کتنا امیر ہونا چاہتے ہو؟ کہتا ہے میری تو 8,000 ارننگ ہے، تو آپ بتائیں کچھ مجھے آئیڈیا کہ 30,000 کر لوں، 50,000 کر لوں؟ تو کہتا ہے یہ تو ٹارگٹ چھوٹا ہے، کچھ بڑا ٹارگٹ رکھو۔ تو میں نے کلیمنٹ سٹون سے کہا کہ سر میرے پاس تو انویسٹمنٹ کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا جو فارمولہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے لیے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر تو میں اس سے بڑا بھی سوچ سکتا ہوں، لیکن میں اسٹارٹنگ میں $1,00,000 سوچتا ہوں کہ سالانہ میری ارننگ ہے۔ تو کلیمنٹ سٹون نے اسے بتایا کہ آپ سوچنا شروع کر دو کہ آپ $1,00,000 سال کا کما لیتے ہو، کماؤ گے نہیں، کما لیتے ہو، لیکن ایک شرط ہے۔ تو جیک کینفیلڈ نے کہا کہ شرط کیا ہے سر؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے احساسات، آپ کے جذبات ایسے ہونے چاہیے جیسے واقعہ ہی آپ نے $1,00,000 کما لیا ہے یا کما رہے ہیں ہر سال، یہ آپ کی فیلنگز ہونی چاہیے۔ تو اس نے کہا سر یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو میں کر سکتا ہوں۔ اب جیک کینفیلڈ جو ہے وہ گھر آتا ہے، بیوی کو بتاتا ہے، تو کہتی ہے کہ یہ خام خیالی مجھے تو لگتی ہے، خیر آپ کر کے دیکھ لو۔ نام تو اس کا بڑا ہے، سیلف امیر ہوا ہے وہ، اس کی بکس بھی بڑی فیمس ہیں ڈبلیو کلیمنٹ سٹون کی، تو آپ کر کے دیکھ لو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے $100 کا نوٹ لیا، $100 کے نوٹ کے اوپر میں نے لکھا مائی ایئرلی انکم از $100,000، اور وہ میں نے جہاں پہ میں سوتا ہوں بیڈ کے اوپر بالکل سیدھا چھت کے ساتھ لگا دیا۔ رات کو سوتا ہوں تو اس کو دیکھتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں تو اس کو دیکھتا ہوں، اور وہ فیلنگز کرتا ہوں کہ سچ مچ میں کما رہا ہوں۔ اب اصل چیز یہ ہے، لوگ پازیٹیو تو سوچتے ہیں، پازیٹیو تو لوگ سوچتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میں یار پازیٹیو سوچتا ہوں، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے۔ پازیٹیو سوچنے کے ساتھ جو آپ کا گول بنا ہوا ہے، جس پہ آپ کا فوکس ہے، اس کے بارے میں جو آپ کے جذبات اور احساسات ہونے چاہیے، جو فیلنگز ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے جیسے وہ چیز آپ نے پا لی ہے۔ یہ کلیمنٹ سٹون نے بتایا تھا کہ جب تک وہ چیز آپ کے اندر نہیں آئے گی آپ کبھی بھی اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پاؤ گے۔ اب جیک کینفیلڈ نے 100 کا نوٹ اوپر لگا دیا، ڈیلی دیکھ رہا ہے
کہ میری جو سالانہ انکم ہے مائی ایئرلی انکم از $100,000 ہے، کتنی؟ $1,00,000۔ تو اس کو دیکھتا ہے اور فیلز کرتا ہے اور ہیپی فیل کرتا ہے جیسے سچ مچ اس کے پاس آ گئی ہے۔ وہ کہتا ہے 2-3 ہفتوں میں تو کچھ نہیں ہوا۔ یہ جیک کینفیلڈ جو ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ 40 سے 50 کتابوں کا تو مصنف ہے، یہ امریکہ میں تو نمبر 1 موٹیویشنل سپیکر رہا ہے، اور 74 سال کی عمر میں میرے خیال میں فوت ہوا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے جب فرسٹ ٹائم وہ لگا دیا نوٹ $100 کا، تو 2-3 ہفتے کچھ نہیں ہوا۔ 1 مہینے کے بعد میرا ایک لیکچر تھا کالج میں، کسی کالج میں وہاں پہ گیا، 500-600 پروفیسر تھے اور کچھ رپورٹرز وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے۔ تو جا کے میں نے اسپیچ کر کے جب میں باہر نکلا تو ایک لڑکی آ گئی، اس نے کہا جی میں رپورٹر ہوں، تو میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ اسے دیا اور اسے کہا کہ صبح میرے گھر آ جاؤ۔ اب صبح انٹرویو کی تیاری کے لیے میں نہا رہا تھا، بات میں تھا، تو میرے ذہن میں خیال ہے کہ کتاب میں نے لکھی تھی، اگر انٹرویو میں اس کتاب کا ذکر کر دیتا ہوں، اب انٹرویو تو پورے امریکہ میں چھپے گا، اب میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں اس کتاب کا ایڈوانس ہی اپنی اس انٹرویو میں، تو پھر کتاب چھپ جائے گی اور میری 4 لاکھ کاپیاں بک جائیں امریکہ میں اور 25 سینٹ بھی مجھے بچتے ہیں تو $1,00,000 تو آ جائے گا۔ تو میں بڑا خوش ہوا اور میں نے ویسے ہی کیا کہ انٹرویو میں نے اسے بتا دیا۔ اب کتاب پرنٹ ہو گئی، سیل ہو گئی، تو $92,000 مجھے کتاب سے پروفٹ ہوا اور 8,000 آلریڈی میں کما رہا تھا، تو میرا $1,00,000 بنا، اور میاں بیوی ہماری دونوں کی خوشی کی انتہا نہ ہوئی کہ یہ تو کمال ہو گیا، $1,00,000 ہم نے کما لیا ہے۔ تو اس کی بیوی نے ایک بڑا سا کہکا مارا اور کہا کہ جیک کینفیلڈ کیا ہم 10 لاکھ بھی کما سکتے ہیں اس طریقے سے؟ تو میں بھی بڑا ہنسا، تو میں نے کہا لکھنا ہی ہے نا، تو 100 کے نوٹ پہ میں نے لکھ دیا کہ مائی ایئرلی انکم از $101 million، مائی ایئرلی انکم از $100 million۔ ایک نیا نوٹ لے کے میں نے لگا دیا۔ اب کچھ دن میں سوچتا رہا تو فیل کرتا رہا کہ اتنے پیسے میرے پاس آ گئے ہیں اور اتنے میں کما رہا ہوں یہ وہ۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ میرے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ فیمس تو ہو چکا ہے آلریڈی، تو کیوں نہ تو ایک اور کتاب لکھ دے۔ دی چکن سوپ فار دی سول، یہ کتاب اس نے لکھ دی۔ اب تو اس کی بے حساب سیریز آ چکی ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو آج بھی دنیا امریکہ کے اندر سب سے بیسٹ سیلر میں سے 3 نمبر پہ ہے آج بھی، اور اس کی کافی سیریز اس نے پھر نکالی۔ وہ اس نے کتاب لکھی، کتاب جا کے دے آیا پبلشر کو کہ اس کو پروف ریڈنگ کرو، چیک کرو۔ 2-3 دن کے بعد اس کا فون آیا، تو اس نے کہا کہ فیلڈ کیا آ سکتے ہو آپ میرے پاس؟ تو میں اس کے پاس چلا گیا، تو جب بیٹھا اس نے کافی منگوائی اور ساتھ میں مجھے $1 million کا چیک دیا اور کہا کہ جیک کینفیلڈ معذرت کے ساتھ آپ کی کتاب میں نے پڑھی ہے، آپ ایڈوانس $1 million مجھ سے لے لو اور یہ کتاب اور اس کے رائٹس مجھے دے دو۔ اور جب میں نے چیک دیکھا تو چیک کے نیچے کارٹون بنا ہوا تھا مسکراتا ہوا، تو میں نے پوچھا کہ یہ کارٹون کیوں بنایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ زندگی میں نے کسی کو $1 million کا چیک نہیں دیا ہے، تو میں ہنس رہا تھا تو ایسے ہی میں نے نیچے بنا دیا۔ دیکھو جب آپ کچھ پازیٹیو سوچتے ہو لیکن اس کے ساتھ احساسات نہیں ہیں ہیپینس کے، آپ سوچ رہے ہیں کہ پازیٹیو سوچ رہا ہوں وہ ہو جائے گا تو پھر میں ہیپی ہو جاؤں گا، نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ پہلے خوش ہونا ہے، اپنے احساسات اور جذبات کو پازیٹیو جب آپ کر لیں گے تو وہ کام آٹومیٹک ہو جائے گا۔ دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ دعا مانگو تو دعا مانگنے کے بعد آپ کے یقین کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں نے مانگا ہے وہ دعا قبول ہو چکی ہے اور جو کچھ مانگا ہے دروازے پہ آیا کھڑا ہے۔ اب ہمیں یہ حکم ہے، تو جب آپ کو دعا مانگنے کے بعد یہ احساس ہو کہ میری چیز دروازے پہ آئی کھڑی ہے
تو ایٹومیٹک ایک پازیٹیو فیلنگ آئے گی اور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. غالباً 10 مارچ 1981 کی بات ہے کہ ایک جہاز جو ہے وہ کریش ہوا امریکہ کے اندر. تو جو پائلٹ تھا اس کے جو یہ پھیپھڑے تھے وہ اندر دھنس گئے. ریڑھ کی ہڈی جو ہے ٹوٹل چور ہو گئی, ختم ہو گئی. بہت انجرڈ ہوا, زبردست قسم کا, بات نہیں کر سکتا. کھانے کے لیے انہوں نے یہاں پہ نالی لگا دی اس جگہ پہ. اب وہ ہل جلتا نہیں تھا, صرف دیکھ سکتا تھا, بات بھی نہیں کر سکتا تھا. ڈاکٹروں نے کہا کہ اب ساری زندگی جب تک یہ زندہ ہے اس کی پوزیشن یہی رہے گی کہ اب یہ بات نہیں کر سکے گا, ایسے ہی دیکھتا رہے گا, نہ ہی یہ کروٹ بدل سکتا ہے. اب وہ پائلٹ کہتا ہے کہ میری ملاقات ڈبلیو کلیمنٹ اسٹون سے ہو چکی تھی اور اس نے کہا تھا کہ جو آپ سوچتے ہیں ایک پازیٹیو انرجی کے ساتھ, ایک اچھے احساسات کے ساتھ, اچھی فیلنگز کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے. تو میں نے سوچنا شروع کیا اور ساتھ میں نے ٹارگٹ رکھ دیا کہ 8 مہینے کے بعد کرسمس ہے, میں کرسمس میں یہاں سے پیدل نکل کے جاؤں گا, ہاسپٹل سے پیدل چل کے جاؤں گا. تو وہ کہتا ہے جب 3 سے 4 مہینے ختم ہوئے تو میرے پھیپھڑوں نے کام کرنا شروع کر دیا. جب انہوں نے کام کرنا شروع کیا, اپنی جگہ پہ آئے تو انہوں نے میری نالی نکال دی. کچھ عرصے کے بعد میرے باڈی جو ہے وہ حرکت میں آنی شروع ہوئی اور فکس 8 ماہ کے بعد میں وہاں سے پیدل نکلا خود ہاسپٹل سے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اتنی کرشمہ کے طور پہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں, جیسے آپ کا سب کانشیس ہے, آپ کا کانشیس ہے, جس کے اندر اتنی پاور ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جب آپ کچھ سوچیں اس کے احساسات, اس کی فیلنگز آپ لوگوں کے اندر ہونی چاہیے. تو ویڈیوز لمبی ہو جائے گی, یہ میں پارٹ 1 بنا رہا ہوں, پھر اس کا پارٹ 2 بنائیں گے. جتنے بھی پارٹس بنیں گے آپ لوگوں کو پسند آئے گی. یہ ایک فاؤنڈیشن ہے جو میں تیار کر رہا ہوں آپ لوگوں کو بزنس مین بنانے کے لیے. یہ میں مذاق نہیں کرتا ہوں آپ کو ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو سالانہ 25 لاکھ کا آئیڈیا دوں گا, کیسے کمائیں گے, تھوڑی سی انویسٹمنٹ. 25 کچھ نہیں ہے, 50 لاکھ, 75 لاکھ, 1 کروڑ, دیکھتے ہیں. ڈیپینڈ ہے آپ کا کیلیبر کتنا ہے, کہاں تک جائیں گے. ایسے آئیڈیا دوں گا جو پرفیکٹ ہوں گے, کیونکہ میں نے نالج کتابیں پڑھ کے نہیں لیا. 26 سال میں نے پریکٹیکلی بزنس کیا ہے. تو آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں, آپ کا شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے گریٹ اینڈ سکسیزفل ڈے. اس کو لائک کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے. تھینک یو. ہیو اے گریٹ ڈے.